آیت نمبر 57۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ سورہ ہود آیت نمبر 57-58 سے سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا۔ سلسلہ قصص الانبیاء میں اللہ کے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کا یہ واقعہ کتاب اللہ کے مختلف مقامات پر پھیلا ہوا ہے۔ سورہ ہود کے اس مقام پر سیدنا ہود علیہ السلام کا ہم بات سن چکے کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اگر اللہ کے ساتھ صلح کر لو، معافیاں مانگ لو، تو اللہ تم پر بارشیں کثرت سے برسائے گا۔ اور سورہ الاعراف 8واں پارہ دیکھ لیجیے، آیت نمبر 65 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آدیوں کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، پکار کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ افلا تتقون، سو کیوں نہیں تم بچتے شرک سے، یعنی پکار کے شرک سے، غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه، قوم والے کہنے لگے، سردار، کافروں کے سردار آپ کی قوم میں سے کہنے لگے، انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم تجھے خیال کرتے ہیں بے وقوفی کے اندر۔ نعوذ باللہ، اللہ کا پیغمبر جب انہیں اللہ کی بات یاد دلاتا ہے تو قوم والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بے وقوف ہے، اسے جہان کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کس طرف بہ رہی ہے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے کہ جو تو تبلیغ اور باز کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی طرف سے، تو جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، فرمایا سیدنا ہود علیہ السلام نے، اے میری قوم، میرے پاس میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں،
میرے پاس کوئی بیوقوفی تو نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہارے پاس پہنچانے آیا ہوں اپنے رب کے پاس اپنے رب کے پیغامات۔ یہ اللہ نے میرے ذمہ پیغامات لگائے ہیں، وہ پیغامات تمہیں سنانے آیا ہوں۔ اللہ کی باتیں کوئی سنائے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ وَإِنْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اے میری قوم والوں، امین امانت دار ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی باتیں پوری پوری تمہیں سنا رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تمہیں یہ بات بڑی تعجب والی لگتی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ذکر آ گیا، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، ایک بندے پر، ایک مرد پر جو تم میں سے ہے؟ کیا یہی تمہارے لیے بڑی تعجب والی بات ہو گئی ہے؟ بڑی کوئی انہونی ہو گئی ہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس ذکر آیا ہے، لیکن آیا تمہاری قوم کے ایک مرد پر ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آ کر ڈرائے۔ اے قوم والو، یہ کوئی تعجب والی چیز نہیں بلکہ یہ تو لائق اتباع چیز ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو وہ گھڑیاں جب اللہ نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ قوم نوح کے بعد۔ قوم نوح پر آنے والی گھڑیاں تو یاد کرو، تم ان کی تاریخ سنتے رہے، پوری روئے زمین پر کیسے اس قوم کا صفایا ہوا تھا۔ مجھے تم سمجھتے ہو کہ تم کس طرف بہ رہے ہو، مجھے تم سمجھتے ہو کہ جہان سے الگ چلتا ہے، بے وقوف ہے، ذرا پچھلی تاریخ پر تم نظر دوڑاؤ۔ انہوں نے بھی آ کر بڑے بڑے نظام شروع کیے تھے۔ آج مثلا دیکھ لیجئے مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد سے باہر کیا ہو رہا ہے، دین کیا ہم سے چاہتا ہے اور انسان کیا کر رہے ہیں، دین کا نام لینے والے کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر یہی باتیں دیکھ لی جائے اس دور میں، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، لوگ پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے تم دین کی باتیں کرتے ہو۔ کوئی دوسرے تیسرے کام کرتے ہیں، کوئی جہاز بنا لیتے ہیں، کوئی ملک کی ترقی کر لیتے ہیں، کوئی دفاعی نظام سنبھال لیتے ہیں، کوئی سیاست میں آگے ہو جاتے ہیں، یہ تم کیسی انہونی باتیں کرتے ہو۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا، قوم والو پیچھے تاریخ پر ذرا ایک نگاہ دوڑاؤ، کیا کیا قوم نوح نے؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاگل سمجھتے تھے، نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ توہین آمیز کلمات سے یاد کرتے تھے۔ مثلا اسی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 60 میں ہے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، اے نوح تجھے بڑی غلطی لگی ہوئی ہے، یہ پرانی باتیں چھوڑ، کوئی ترقی والے کام بھی تو کرے، نعوذ باللہ۔ یعنی جو اللہ کی طرف بلائے اس کام میں ترقی نہیں، اور جو ایسے کام کرتا ہے کہ آج ہی مر جائے فرض کرو تو سارے کے سارے منصوبے تھرے کے تھرے رہ جائیں گے۔ ووٹ مانگنے والا آج مر جائے تو اس کے ووٹ اسی طرح رہ جائیں گے، بلڈنگیں بنانے والا آج ہی مر جائے تو اس کی بلڈنگیں یہی رہ جائیں گی۔ یہ سارے دنیا کے جھوٹ ہیں، حقائق اس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کاموں میں ملوث خود بھی کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ ایک آدمی نے بنائی، 5 سال لگے بلڈنگ بنتے ہوئے، ابھی وہ تکمیل کے مراحل میں تھی کہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ آپ خود انصاف سے بتائیے، بلڈنگ بنانے والا اگر اپنے پیسے صرف کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ رہا ہے، حج چھوڑ دیتا ہے، زکات چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو بلڈنگ بنانے میں مصروف ہوں۔ اتنی بڑی بلڈنگ ہم نے دیکھی تھی خان میں کہ وہ 5 سال کا عرصہ اس کو لگا، لیکن تکمیل کے مراحل میں پہنچنے لگی، اس کا جو خود آنر تھا، مالک تھا، وہ پہلے
مر گیا جی اب اس بلڈنگ کے پیچھے نمازیں ضائع کرنا فرض کرے، اس بلڈنگ کے پیچھے کوئی حج نہ کرے، زکات نہ دے، تو کیا خیال ہے وہ بلڈنگ بنانا بے وقوفی ہے جو اس کو سمجھانے والا بے وقوف ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے پیغمبر آپ دیکھ لیجیے حقائق ہوتے ہیں، حقائق نہیں بدلا کرتے۔ بالآخر یہی ہوگا، بالآخر یہی ہوگا کہ اللہ اپنی طرف زور سے بلائے گا، لوگ بھاگ کر آئیں گے پھر اللہ کی طرف، لیکن بعض اوقات جب اللہ بلاتے ہیں تو آخری کھڑی ہوتی ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں جی۔ اس کی مثال گزرتی ہے، مثلا ملک میں وبا خوب پھیل اٹھے، کرونا آ جائے یا اس قسم کی کوئی بیماری یا کوئی اور وائرس آ جائے، پورا ملک جمع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، میری طرف آؤ، وہ کچھ ہوگا جو تمہاری خواہش میں ہے، چاہت میں ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ تمہیں عطا ہوگا۔ قوم نوح دیکھ لو، سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے تم سے پہلے ترقی یافتہ قوم گزری تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے قوم نوح کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ نے تمہیں بنایا ہے تمہاری بناوٹ میں طاقتور اللہ نے تمہارے جسم بنائے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ سے اللہ کو بھولو نہیں۔ اللہ کی نعمت یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو بھولو نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ جب یاد کرو گے نا اللہ کی نعمتیں، پھر اللہ کی شکریہ ادا کرنے کے طریقے نکالو گے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے اگر اللہ کی نعمتیں یاد کرنا۔ انبیاء کے بعض اور تقریر آپ سنیں حیران ہو جائیں گے کہ کتنے پیارے پیارے نسخے کامیابی کے بتا رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں قوم والوں، تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، بس جب اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرو گے نا، اللہ تمہیں ترقیاں دینا شروع کر دے گا، کامیابیاں آنے لگ جائیں گی۔ بڑا عجیب نسخہ ہے بھائی، یہ کامیابیوں کا نسخہ کیسے ہے کہ اللہ کی نعمتیں یاد کریں کامیاب ہونے لگ جائیں گے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں وجود دیا، الگ بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ جائے کہ اللہ نے مجھے نگاہ دی، آنکھیں دی، اللہ نے مجھے کام دیے، اللہ نے مجھے دل و دماغ صحیح اور سالم دیا۔ اگر ایک ایک چیز کو بیماری پکڑ لیتی تو میں آنکھوں کا کیمرہ دنیا سے خرید نہیں سکتا تھا، یہ کانوں کی طاقت میں خرید نہیں سکتا تھا، یہ تو مجھے میرے اللہ نے دینی ہے۔ میرے ساتھ والے، میرے ہم عمر، مجھ سے بڑے، مجھ سے چھوٹے، مرد عورتیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہوں گے، میرے جیسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، میں صحت مند ہوں۔ جیسے ہی بندہ ایسی چیزوں کا مراقبہ شروع کرتا ہے، دل و دماغ سے صدایں نکلتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ تفکرات یعنی سوچنے سے۔ اور جیسے کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، بیٹھے بٹھائے ہزاروں نیکیاں بندہ کما لیتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام بڑا پیارا نسخہ کامیابی کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللہ، جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک حوالہ دیکھتے جائیے، سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو تسلیم کا، سورت کا نام سورہ النمل، 19واں پارہ، آیت نمبر 15 کہ اللہ کے پیغمبر کیسے اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔
آیت نمبر 15 سورہ النمل۔ ہم نے عطا کیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو عطا کیا اپنی طرف سے علم نبوت۔ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ دونوں اللہ کے پیغمبر، دونوں باپ اور بیٹا، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اللہ نے جب انہیں نبی بنایا، کوئی چھوٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جی۔ دونوں باپ بیٹا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ فرمانے لگے دونوں الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا سادہ سمانا یہ ہوتا ہے الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ تو الہ تھا ہمارا، شکر ہے میرے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اتنے زیادہ انعامات سے نوازا۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر۔ یہ اللہ کے پیغمبر روزانہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، ابو داؤد شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے، علی کل حال، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو سیدنا حود علیہ السلام و تسلیم اپنی قوم کو کامیابیوں کا گل سکھا رہے ہیں۔ کامیاب ہو جاؤ گے تو بس اپنا ذہن تبدیل کر لو، ذہن میں یہ سوچو صبح و شام میں نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی ہے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے تمہیں کتنے بڑے بڑے جسم عطا کیے، کیونکہ ان کے جسم بڑے طاقت والے تھے۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد، بڑے اونچے اونچے قد والے، بڑے مال و دولت والے، دنیا ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن جی اللہ کی نعمتیں بجائے یاد کرنے کے وہ اللہ کی گستاخیوں پر اتر آئے، نعوذ باللہ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ کہنے لگے ہیں وہ پیغمبر تو اسی لیے آیا ہے ہمارا نبی بن کر، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ایک اکیلے اللہ کی ہم پکار کریں، بس تیرا یہی کام ہے، یہی سمجھانے آیا ہے۔ نعوذ باللہ، گستاخی امیز لہجے میں کہنے لگے لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اور ہم اپنی ان ہستیوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ کیا ہم ان کی باتیں چھوڑ دیں صرف تیرے کہنے پر؟ نہیں مانتے تجھے، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ سو لیا وہ عذاب جس کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ پیارے پیغمبر سیدنا حود علیہ السلام نے فرمایا مانتے جو اللہ کا عذاب آ جائے گا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بڑا گندا عذاب تم پر ٹوٹے گا، اللہ کا غضب تم پر آئے گا۔ کیا تم اس میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کی توحید کے معاملے میں؟ وہ بھی دوسری طرف کوئی بزرگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے مقابلے میں دوسرے بزرگوں کی تم عبادت کر رہے ہو، تب بھی جھوٹ تھا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی پیر پیغمبر کی عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ دوسری طرف پیر پیغمبر نہ ہو، صرف لوگوں نے نام مشہور کر رکھے ہو، اپنی طرف سے نام، وہاں کوئی ہو بھی نہیں، اپنی طرف سے نام مشہور کر رکھے ہو۔ کیا فرمایا سیدنا حود علیہ السلام نے؟ اتجادلوننی فی
اسماعیل، کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو چند ایسے ناموں کے بارے میں سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ان کا نام رکھا ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل تو نازل نہیں کی، اپنی طرف سے تم نے نام بنا کر رکھے ہیں، کسی کو کہتے ہو پاگنار ہے، کسی کو کہتے ہو مشکل کشا ہے، کوئی ہے تمہارا لجپال، کسی کو کہتے ہو یہ ہمارا گرد شکر ہے، یہ ہمارا گرد بخش ہے، یہ ہمارا داتا ہے، اپنی طرف سے تم نے نام بنا رکھے ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اے قوم والو جن کے تم نے نام بنا رکھے ہیں ان پر اللہ نے کوئی دلیل تو نازل نہیں کی، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کب آئے گا اللہ کا عذاب والا معاملہ۔ یہاں پر ایک اور بھی واضح دیکھ لیجیے سیدنا ہود علیہ السلام و تسلیم کا سورہ الشعراء 19واں پارہ، اللہ کے پیغمبر کے بعض پر قربان کتنے پیارے الفاظ سے باز فرماتے ہیں، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ان کی مٹھاس ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر کی زبان مطہر سے نکلنے والے جملے کتنے پیارے اور کتنے میٹھے ہیں، تبلیغ کا کیا ہی پیارا انداز ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 123 میں ہے، کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے جھٹلایا ہے اللہ کے رسولوں کو، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلا دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے صرف ایک رسول کو نہیں گویا سارے انبیاء کے مشن کو جھٹلایا ہے۔ جب ان پر دن قیامت کیس بنے گا نا، صرف یہ کیس نہیں بنے گا انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی توہین کی ہے، بلکہ ان پر کیس بنے گا انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، بڑے سے بڑا کیس بنے گا، کیونکہ جب تمام انبیاء کا مشن ایک ہے تو تمام انبیاء کے مشن کو جھٹلانا، ایک نبی کے مشن کو جھٹلانا گویا تمام انبیاء کے مشن کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان کو ان کے اپنے قومی بھائی نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون، کیوں نہیں تم شرک سے بچتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت والا رسول بن کر آیا ہوں، میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اللہ نے جو میرے ذمہ باز لگایا ہے پورا پورا سناؤں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانتا اپنے تبلیغ کی، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اور میری مزدوری تو رب العالمین کی ذمہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اب یہ آیات بھی آپ سنتے جائیے، ذرا مسجد و مدرسہ مذہبی سینٹر سے ذرا باہر نکل کر نگاہ بھی دوڑاتے جائیں، اپنے ذہن میں گھمائیے دنیا کی رنگینیاں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا واز بھی ساتھ ساتھ چلائیے۔ جب واز بھی ذہن میں گھومے، دنیا کی رنگینیاں بھی ذہن میں گھومے گی، پتہ چل جائے گا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور خام خواہ کا جھوٹ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی کھیلنے کو؟ اس قوم کی عادت کیا تھی؟ یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ تب سمجھتے تھے کہ جب کسی شہر کے چوک پر، جب کسی اونچی جگہ پر وہ عجیب سا مینار تعمیر کر لیتے، عجیب سی تعمیر کھڑی کر دیتے، دیکھو جی ہم ترقی یافتہ قوم ہے، یہ نشانی ہے۔ اتنا پیسہ لگا کر مثلا کسی چوک کو اتنا خوبصورت بنانا، قوم کے لاکھوں روپے لگ جانا،
اور کہنا کیا نہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، تو یہ نشانی کس سے دے گی؟ یہ قوم ہود کی خواہ مخواہ پیسہ صرف کر دے، اونچی اونچی جگہوں پر کوئی نہ کوئی نشانیاں بنا رکھ دے، کوئی نہ کوئی جانوروں کی شکلیں، کوئی نہ کوئی چیز مینار بنا کر بس کھیلنے کے لیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس کھیلنا ہے جی، تاکہ ہم تہذیب یافتہ قومیں لگیں۔ نعوذ باللہ۔ اتبنون بکل آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ تم بناتے ہو کاریگریاں ایسیوں کا لعلکم تخلدون، لگتا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ایسی ایسی عجیب کاریگریاں، مثلا مکانوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، کوئی ایسے جانور یا ان کی شکلیں ایسی ایسی بناتی، ان کی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل جتنے بڑے سے بڑا انجینئر بنائے نا جی، وہ بھی ایکسپائری ڈیٹ ضرور لکھتا ہے کہ یہ عمارت اتنے 100 سال بعد کنڈا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، لیکن ان کی بنائی ہوئی عمارتیں آج تک محفوظ ہیں۔ کہ تم نے ایسی عمارتیں بنانے پر وقت صرف کر رہے ہو قوم والوں، لگتا ہے تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جتنی محنتیں عمارتوں پر کر رہے ہو، کم از کم اپنے آنے کے مقصد کو تو سوچ لو، آئے کیوں ہو تم دنیا میں۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو مارتے ہو پنجہ بڑے ظالم طریقے سے، یعنی جب تم کسی کے سامنے بات کرتے ہو بڑے ظالمانہ انداز میں بات کرتے ہو، باقی ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہم یوں ہیں ہم وہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ قوم والے ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کسی انسان کی توہین کر کے، کسی انسان سے کے سامنے بڑا بن کے، ہمارے ہاں ہم تو ایسے ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ، جب کسی کے ساتھ تم لڑائی کرتے ہو نا، بڑے ظلم کے انداز میں تمہاری لڑائی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اس ذات سے ڈر جاؤ جس ذات نے تمہاری مدد کی ہے، ان چیزوں کے ساتھ مدد کی ہے جو تمہیں بھی پتا ہے۔ بما تعلمون، تو خود جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی چیزیں دی ہیں، کتنے بڑے طاقت اور جسم طاقتور، یہ کوئی تمہاری اپنی کوشش سے بنی ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی کوشش سے بنی ہے یا اللہ نے تمہیں عطا کی ہے؟ چھوٹا سا نقطہ اگر تمہارے ذہن میں آ جائے تو تم اللہ کے ساتھ اللہ سے کی طرف پلٹ سکتے ہو، لیکن یہی بات تمہارے ذہن میں نہیں آ رہی۔ صرف اتنا ہی نہیں، أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اللہ نے تمہیں چوپائے بھی ہر قسم کے دیے، وَبَنِينَ، اللہ نے تمہاری نفلیاں اولادوں کی شکل میں زیادہ کی، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور تمہارے باغات ہی باغات ہیں، وعیون و چشمے ہی چشمے ہیں۔ چشمہ بھی قدرت کی چیز ہے، پہاڑوں کے اندر سٹورے پانی نکلتا ہے، اور یہ باغات بھی اسی زمین پر ہوتے ہیں جہاں کی زرخیزیاں بڑی عمدہ ہوں، زرخیزیاں تم نے ڈالی ہے کیا، پہاڑوں کا پانی تم نے سٹور کر رکھا ہے کیا، تمہیں اللہ نے سب کچھ فری میں دیا ہے، کچھ تو سوچ لو۔ دیکھیں ہمارے اس علاقوں کی زمینیں کیسی زرخیز ہیں، ان کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہاں کوئی زمین بنجر نظر نہیں آتی، لیکن تھوڑا آگے چلے جاؤ پہاڑی علاقوں میں دور دراز اینڈی خان کو کراس کر کے جاؤ، اور اتنی 500 کرالے لوگوں کی پڑی ہیں، اتنے قلعے زمین کے پڑے ہیں، سب کے سب بنجر، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز اگ سکے، بارش کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ پرسوں ایک بندہ ملا، وہ کہہ رہا تھا جی 7 سال ہو گئے ہیں ہماری زمینوں پر پانی نہیں آیا، تو لہٰذا بنجر کی بنجر پڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی یہاں 100 کنال کا مالک ہو، بڑا امیر شمار ہوتا ہے، وہاں 500 کنال کا بندہ مالک ہو اور وہ بیچارہ دیہڑیاں کر رہا ہوتا ہے، مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ زرخیزیاں تم نے رکھی ہیں، یہ زرخیزیاں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کا بڑا عجیب باز ہے، فرمایا وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب دنیاوی امور میں کبھی پریشان ہویا کرو نا تو انبیاء کی سیرت کے واقعے کو کھا کر بیٹھ جایا کرو اور اس کو پڑھنا شروع کرو، او دل میں تسلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے تمہیں بڑا کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے تو سکون ہی سکون عطا کر رکھا ہے، صرف یہ ہے کہ پلٹنے کی ضرورت ہے، واقعی اللہ کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے نا، یوں سمجھو آپ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ یعنی جب اسے اللہ کی یادیں اتنی آئیں، ایک ایک نعمت سوچ سوچ کر شکر ہے میرا اللہ تو ہی میرا رب ہے، من رضی باللہ ربا، جب اتنا کہہ دے کہ اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، تو ہی میرا رب ہے، اس سے بڑی میری کیا خوشی ہے، بس یوں سمجھو جب یہ آواز اس کے دل سے نکلے نا، سمجھ جاؤ کہ اب اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ تو اللہ کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے۔ قوم والے بد نصیب تھے، اللہ کے پیغمبر کی توہین ابھی آپ نے سنی کہ کس انداز میں انہوں نے کی، اور ایک جملہ یہاں بھی سنیے کہ کیسی توہین کرنے لگے، کہنے لگے قالوا سواء علینا ابعصرا لم تکن من الواعظین، اے ہود پیغمبر تقریریں کر یا نہ کر، واز کر یا نہ کر، ہمیں کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ باللہ، جس نبی کی زیارت کے لیے ہم سارے تڑپ رہے ہیں، وہ نبی فری میں آ کر قوم کو باز کر رہا ہے، اللہ کی باتیں سنا رہا ہے، لیکن قوم کی بدنصیبی دیکھی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے تیری تقریریں۔ سواء علینا اوعظتہم لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین۔ پہلے لوگوں کی بھی یہی عادتیں رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح سمجھانے والے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے دین پر استقامت دیکر پکے رہے، لہذا ہم بھی اپنے دین پر پکے ہیں، تیری باتیں نہیں سنتے۔ اب آ جائیے کہ قوم کی تباہی ان کا مقدر کیسی بنی۔ مثلا سورت کا نام ہے سورہ الاحقاف۔ احقاف کا معنی ہوتا ہے ریت کے ٹیلے، تو یہ جو قوم جہاں آباد تھی آس پاس ریت کے ٹیلے تھے اور بڑے بڑے پتھر لے آ کر وہاں پر اپنے گھر تراش تراش کر بناتے تھے، ریگستان میں پتھر رکھ لیتے تھے، ریگستان میں کہیں کہیں پہاڑ بھی نکلے ہوئے ہوتے تھے، ان پہاڑوں میں گھر بنانے لگ جاتے، کھڑا پہاڑ ہے اسے تراشا، چھوٹی سی پہاڑی ہے اسے تراشا، تراش کر سیڑھیاں بنائی، سیڑھیاں بنا کر اندر سے گھر بنائے، ایک ایک پتھر جوڑ جوڑ کر نہیں بلکہ پوری ایک ہی چٹان ہے، ایک ہی پیس ہے، اس کو توڑ کر اس کے اندر گھر بنایا، بڑے پکے گھر ہوتے تھے، اور ریگستان میں یوں بھی کرتے، دور دراز سے پتھر لے کر آتے، جوڑ جوڑ کر ان کے گھر بناتے۔ تو اب یہ ریگستان تھا ان کا، انہوں نے کہا اتنا ریگستان ہے، قوم نوح پر تو پانیوں کا عذاب آیا تھا، یہاں پانی نہیں آنے والا، ہم ایسے کام کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ وہاں ان پر سیلاب آ گیا تھا، سیلاب آتے رہتے ہیں، یہاں ہمیں سیلاب کچھ نہیں کہیں، ریت ہے پانی پی جائے گی، اگر ہو بھی صحیح تو ہم پہاڑوں پر گھر بنا رہے ہیں، یہاں پانی ہمیں کیا کہتا ہے۔ اب آئے کہ اللہ کے پیغمبر کا پاس کا آخری انداز، یہ سورۃ کا نام سورہ الاحقاف آیت نمبر 21، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، ذکر کیجئے میرے پیغمبر عادیوں کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا، جب اپنی قوم کو ڈراتے رہے انہی تیروں کے ذریعے۔ یہ قوم والوں تمہیں ریت میں بڑے بڑے ٹیلے نظر آ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، جہاں پانیوں کا خزانہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسی طرح یہ زمین کے ٹیلے بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ پانیوں کا عذاب بھیج کر اللہ غرق کر سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ٹیلوں کے عذاب سے بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے جرأت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ ہی کی پکار کرنا، یہ تمہارے ان نعمتوں کو دیکھ کر، تمہاری طاقتوں کو دیکھ کر، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر
پر کوئی بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری طاقتیں، تمہاری نعمتیں اور دوسری طرف تمہاری زبان کے بول، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نزدیک آ رہی ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، کہنے لگے قوم والے اے وہ پیغمبر تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہم سے ہمارے الہ چھڑوا دے، ہم نے اتنے الہ بنا رکھے ہیں، اتنے ہمارے غوث ہیں، اتنے ہمارے کتب ہیں، اتنے ہمارے ابدال ہیں، اتنی ہماری کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے ہم نے جگہ بجا بنا رکھے ہیں، تو اس لیے آیا ہے کہ ہم سے سارے الہ چھڑوا دے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ فاتنا بما تعدنا، لے بھی آنا وہ عذاب جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ باللہ اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، لے عذاب ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچا ہے تو لے آنا عذاب۔ قال انما العلم عند اللہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں عذاب کب آئے گا، یہ علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، آئے گا صحیح لیکن کب آئے گا یہ پتہ میرے اللہ کو ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جس پیغام کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا وہ میں تمہیں پورا پہنچا چکا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں خیال کرتا ہوں جاہل قوم ہو، جاہل وہ ہوتے ہیں جو کم از کم جن کے اندر سوچ اور فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تم میری باتوں کو سوچتے نہیں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچانک ایک دن کیا ہوا جی، دیکھا بڑے عرصے سے بارش نہیں آئی تھی، اچانک دیکھا بادل آ گئے، کالے سیاہ بادل، موٹے موٹے بادل آ گئے، سارے خوش ہونے لگ گئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے ہماری بستیوں کی طرف منہ کر کے، یہاں کی ہوا چل رہی ہے تو ہماری بستیوں کی طرف بادل آ رہے ہیں، بڑے خوش ہو گئے۔ یہ آگے نہ بادل اب ہماری بارشیں برسائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، ہم بڑے بزرگوں کے لوگ ہیں، ہم بڑے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، دیکھنا ہم پر بارشیں آ جائے گی، ہم نے اپنے معبودوں کو پکارا تھا تو آج انہوں نے ہمیں بارش دینے کا بندوبست کر لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر تو آثار آ گئے عذاب کے، اور یہ قوم بولی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بارش آنے والی ہے یا عذاب آنے والا ہے۔ دور سے اللہ کے پیغمبر بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا بل هو ما استعجلتم به، اے قوم والو یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جو تم مانگتے تھے جلدی جلدی کہ آ جائے نا، کب آئے گا عذاب، یہ وہی عذاب آ رہا ہے۔ ریحٌ فیہا عذاب الیم، یہ ایک ایسی ہوا ہوگی جس کے اندر عذاب ہوگا بڑا دردناک۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو تباہ کر دے گی، جہاں جہاں رب حکم کرے گا یہ ہوا تباہی بچا دے گی۔ فاصبحوا، یہ ہو گئے ایسے کہ لا یرا الا مساکنہم، سوائے گھروں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکان کہاں گئے، ان کے کپڑے کہاں گئے، ان کے کھانے والی چیزیں کہاں گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف بلڈنگیں ہی بلڈنگیں نظر آ رہی تھی۔ ان کے اوپر سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اتنی تیز طوفان چلتا رہا، ایسی شدید قسم کے عذاب تھا کہ ان کے جسموں کو پھٹک پھٹک کر آپس میں مارتی تھی۔ یہ وہی جسم تھے جو کل کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، ہمارے جیسا بھی کوئی طاقتور ہوگا، ہمارے جیسا بھی کسی کا جسم ہوگا
آج اسی جسم کو اللہ نے کاغذ جیسا بنا دیا ہے، کاغذ کو جیسے ہوا اڑا رہی ہوتی ہے ان کے جسموں کو بھی ایسے اڑا رہی تھی۔ آج اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے قوم والو وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تو تمہیں واعظ کیا تھا لیکن تمہیں میری تقریریں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ آج دیکھ لو ایسے گرے پڑے ہیں سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ کہاں گئے تمہارے زور، کہاں گئے تمہاری طاقتیں، کہاں گئے تمہارے غرور؟ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لہب کا بھی پتہ نہیں، نوکر بھی اسی زمین پر گرا ہوا ہے، بادشاہ بھی اسی زمین پر، زمیندار بھی اسی زمین پر، خادم بھی اسی زمین پر، سارے کے سارے جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی تھی آج ایسے ہو رہے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کوئی رہنے والا بھی نہیں تھا۔ اور بچے تو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ کے مومنین جن کے تذکرے آج بھی اچھے الفاظ میں جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد